باب من الدين الفرار من الفتن حدثنا عبد الله بن مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الدین الفرار من الفتن۔ حضرت امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے یہ باب قائم کیا ہے کہ فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے عجیب و غریب اور فتنے نمودار ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے اندھیروں سے مشابہت دی ہے۔ جیسے رات شروع ہوتی ہے اور صبح صادق پہلے رات ہوتی ہے، جیسے جیسے رات گزرتی جائے گی اندھیرا جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، ایسے قیامت سے پہلے ایک فتنہ ختم نہیں ہوا دوسرا فتنہ جنم لے گا، دوسرا ختم نہیں ہوا تیسرا جنم لے گا، تیسرا ختم نہیں ہوا چوتھا پانچواں جنم لے گا۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے اللہ پاک سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ان فتنوں سے تو میری اور میری امت کی حفاظت فرما۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب من الدین الفرار من الفتن کہہ کر یہ باب جو لائے ہیں، اس کا ماحصل خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وطن کا چھوڑنا ایک عمل ہے جو دین کے تقاضے سے ہوتا ہے، پس یہ دین کا جز ہوا اور دین اور ایمان مترادف ہے، پس یہ ایمان کا بھی جز ہوا۔ معلوم ہوا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وطن کا چھوڑنا ایک عمل ہے۔ میرے استاد محترم، مادر وطن کے بارے میں ایک شعر کہا کرتے تھے کہ وہ پھول سر چرا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں باب من الدین الفرار من الفتن، کہ فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے۔ شراح حدیث نے جن کے مختلف تشریحات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی یہ بات فرمائی تھی کہ بہت جلد وہ زمانہ آ رہا ہے، فتنوں کا ایسا غلبہ ہوگا کہ شہر اور گاؤں میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ آدمی مجبور ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بیابان میں، صحرا میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے گا۔ مسلمانوں کے درمیان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ آدمی مجبور ہو کر پہاڑ، بیابان، صحرا میں جا کر ان کو اپنا مسکن، اپنا سینٹرل بنا لے گا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب جو ہے وہ توحید سے بھری ہوئی ہے، اور توحید کے زیادہ تر مضامین ملیں گے تو سورہ کہف میں ملیں گے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنے والا اللہ پاک ان کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت پر مداومت کرنے والا اللہ پاک اس کی برکت سے ہفتے بھر کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ان کی حفاظت کرے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن ان کے لیے پیر سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، اور قیامت سے پہلے بڑا فتنہ جو نمودار ہوگا دجال کا، جو خراسان کی زمین سے نکلے گا۔ ملک شام اور عراق کے درمیان میں ایک جگہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللد پر جا کر کان دجال کو جہنم رسید کریں گے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اللہ نہیں کرے کہ دجالی فتنہ اگر نمودار ہوا تو اللہ پاک دجالی فتنے سے ان کی بھرپور حفاظت کرے گا۔ سورہ کہف کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پٹی رحمۃ اللہ علیہ، جو زمانے کا امام بیہقی کہلایا جاتا تھا، حضرت نے فرمایا کہ کانا دجال 40 دن پوری دنیا میں گھومے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔ اس کی پیشانی کے اوپر کاف الف فا را لکھا ہوگا کافر۔ دنیا میں پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے۔ قیامت سے حضرت دیجیے کھوڑا بھی نہیں، ہاں کھڑے ٹائم ٹھیک کھوڑے لکھو کھلا دو۔ اللہ پاک دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ قیامت سے پہلے جو بڑا دجال نکلے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال بہت سارے نمودار ہوں گے۔ سورہ کہف کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے اور صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کانے دجال کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ اپنی تلوار کی زد سے نوجوان کی باڈی کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ وہ نوجوان موت کے گھات اتر جائے گا، دونوں ٹکڑوں کو جمع کرے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ جس کے ایمان میں تذبذب ہوگا، بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہوگا، اپنے گناہوں پر توبہ نہ کی ہوگی، اللہ نہیں کرے کہ وہ دجال کی جال کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا یہ دینداری ہے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے، حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ
عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال وماکع القطر یفر بدینہ من الفتن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، ان سے بیان کیا ہے مالک نے، ان سے بیان کیا ہے عبد الرحمن بن عبداللہ نے، بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، انہوں نے روایت لی ہے اپنے والد سے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم، وہ زمانہ جلدی آ رہا ہے کہ خیر مال المسلم، مسلمان کا بہترین مال جو ہوگا وہ بکریاں ہوگی۔ یتبع بها، جن کے لیے وہ پھیرے گا، شعف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ومواقع القطر، بارش کی جگہوں پر، مطر یمطر کے معنی بارش کے قطرات۔ ان کے بعد فرمایا یفر بدینہ من الفتن، اپنا دین لے کر فتنوں سے بھاگے گا، گاؤں کو چھوڑ دے گا، شہر میں رہنے والا شہری علاقوں کو چھوڑ دے گا، بازاری علاقوں کو چھوڑ کر وہ جنگل کی طرف چل پڑے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ معلوم ہوا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وطن کا چھوڑنا ایک عمل ہے جو دین کے تقاضے سے ہوتا ہے، پس یہ دین کا جز ہوا، اور دین ایمان مترادف ہے، پس یہ ایمان کا بھی جز ہوا۔ یہ تمام ابواب کا جو تعلق ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الامور کہہ کر، باب امور الایمان کہہ کر سب سے پہلا جو باب قائم کیا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور باب امور الایمان یعنی ایمانی اعمال کا بیان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس باب کا تعلق بھی جو ہے وہ ایمان سے متعلق ہے۔ ایمان جتنا پختہ ہوگا، ایمان میں جتنی تقویت ہوگی، ایمان میں جتنا پاور ہوگا، حلاوت ایمان ہوگا، ایمان کی حقانیت ہوگی، تو وہ اپنی زندگی میں تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے بچے گا، اللہ ان کو بچائے گا ایمان کی بدولت۔ اس کے بعد باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی
वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह इस फितन के बाब से फारिग होकर ये बाब लाए हैं कि बाबो कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आलमुकुम बिल्लाह व अन्नल मारिफत फ़ेलुल क़ल्ब लिक़ौलिल्लाहि तआला वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। इल्म व मारिफत दिल का फ़ैल है। इल्म व मारिफत ये दिल का फ़ैल है और ये भी जुज़े ईमान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबवाब में एक तो हदीस लिखी है जो बाब में आ रही है, और हजरत ने बाब के साथ मुत्तसिलन सूरह बकरा की आयत भी लिखी है कि वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। यहाँ वाव कसम के माने में है। दोनों से ये बात साबित किया है इल्म मारिफत कल्ब का फ़ैल है और जुज़े ईमान है। यानी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाब के साथ मुत्तसिलन हदीस पाक को भी लिखा है और बाब के साथ मुत्तसिलन आयत कुरानी को भी लिखा है जो आयत कुरानी सूरह बकरा की है। ये बताना चाहते हैं कि दोनों से ये बात साबित किया है कलामुल्लाह से, कलाम रसूलुल्लाह से, कि इल्म मारिफत कल्ब का फ़ैल है और जुज़ ईमान है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब सहाबा किराम को हुक्म देते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हीं कामों का हुक्म देते थे जो उनके बस में होता था। जिस पर वो मुदामत कर सकते थे। कुरान पाक में भी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। एक मरतबा सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सासम, हमारा हाल आपके हाल जैसा नहीं है। अल्लाह ने आपके तमाम अगले पिछले गुनाह तो माफ़ कर दिए हैं, तो आपके लिए तो थोड़ी इबादत काफ़ी है, मगर हमारे लिए थोड़ी इबादत काफ़ी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा किराम के इस फरमान को सुनकर नाराज़ हो जाते, यहाँ तक कि गुस्सा आपके चेहरे से महसूस होता था। फरमाते थे, बेशक तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला मैं हूँ। बंदा इन्हीं अमाल पर मुदावमत करता है कि जिस पर आसानी से अमल किया जा सके। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह बकरा की आयत लिखी है बाप के साथ मुत्तसिलन, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहुदा कसमों पर जो तकिया कलाम के तौर पर खाई गई पकड़ नहीं करेंगे, इन कसमों पर दारोगीर करेंगे, तुम्हारी पकड़ करेंगे जो तुम्हारे दिलों ने कमाई है। यानी जो कस्में तुमने जानबूझकर खाई है उस पर मुआखदा होगा। जानबूझकर कसम खाना मारिफत है और उनकी निस्बत कुलूब की तरफ की गई। मालूम हुआ कि मारिफत दिल का फ़ैल है और इल्म मारिफत एक चीज़ है, बस इल्म भी दिल का फ़ैल हुआ।
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے کہ علم معرفت ایمان کا جز کیسے ہے، تو فرمایا کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح کے مجموعے کا نام ہے، اور علم معرفت بھی دل کا فعل ہے، اور تقویٰ بھی دل کا فعل ہے، کیونکہ انسان جب خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں، باطن میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، گناہ کا میدان ہے، گناہ کرنے کا موقع ہے، گناہ کرنے کی جگہ ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نام تقویٰ۔ تقوی کا کنیکشن بھی مومن انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقویٰ بھی دل کا فعل ہے۔ دل میں تو ہزاروں چیزیں ہوتی ہے، مگر اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے؟ جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو تو مدعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ معرفت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی ذات کی شناخت، پہچان انسان کے قلب میں آ جاتی ہے تو وہ مومن کے دل میں اللہ بستا ہے، اور جب کامل طور پر اللہ کی معرفت مومن کے قلب میں آ جاتی ہے تو بڑے بڑے گناہ تو کیا چھوٹے گناہوں سے بھی انسان بچنے والا ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر، راحت قبر کے سلسلے میں قرآن پاک کی وہ آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ آیت قرآنی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ یہ آیت شریفہ عذاب قبر، راحت قبر پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن پاک کی 10 آیات شریفہ اور 70 احادیث متواترہ عذاب قبر، راحت قبر پر ثابت ہے۔ فرمایا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کا بدن قبر میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ان میں ایک تو وہ ہے، حدیث میں آتا ان اللہ حرم علی الارض اجسام الانبیاء، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے بدن مبارک کو زمین پر حرام کیا ہے۔ زمین کی مٹی، قبر کے کیڑے مکوڑے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ شہداء کا بدن۔ ان کے بعد فرمایا قرآن پاک کو دستور عمل، مشعل راہ، دستور حیات بنا کر اس پر عمل کرنے والا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، جیسا کہ آپ نے پچھلے اسباق میں سنا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت ناگوڑی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ پاک 3 انعام سے مالا مال کرے گا۔ پہلا عمل یہ کام ہوگا کہ تفکرہ ٹینشن کی بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا یہ ہوگا دنیا سے جائے گا، عالم برزخ میں قدم رکھے گا تو قبر کے کیڑے مکوڑے جراثیم اس انسان کے بدن کو نہیں کھائیں گے۔ تیسرے نمبر پر قیامت تک اس کے جسم کو، بدن کو اللہ قبر میں محفوظ رکھے گا۔ اس پر علماء نے اور بھی باتیں لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کامل طور پر گناہوں سے بچنے والا کا بدن بھی اللہ قیامت تک قبر میں محفوظ رکھے گا۔ تو معرفت نام ہے اللہ کی شناخت، پہچان کا نام کہ اللہ کیا ہے،
جیسا کہ امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ تقوی بھی دل کا فعل ہے اور علم و معرفت بھی دل کا فعل ہے۔ حضرت بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفت فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تمام انبیاء معصوم ہے۔ کیا ہے؟ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات محفوظ ہے۔ علامہ دین پوری فرماتے ہیں معصوم وہ ہوتا ہے گناہ ان کے پاس نہ جائے، محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ کے پاس نہ جائے۔ حضرات صحابہ کرام سے بعد مواقع پر اغلاط کا صدور ہوا ہے، لیکن ہوا نہیں، اللہ نے کروایا، جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ ورنہ صحابہ جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، قرآن پاک کو اترتا ہوا دیکھا، نازل شدہ قرآن کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کی مسکراہٹ کو دیکھی، خلوت اور جلوت والی آپ کی زندگی کے عمل کو صحابہ کرام نے اپنی بصیرت اور بصارت سے دیکھا ہے۔ وہ صحابہ کہ بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، آپ کے ادنا صحابی کے پیر کی جوتی کے کنکر کے برابر بھی اس کا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، جن کے دامن کو تھام لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہ ومن بغضہم فببغضی بغضہم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد کہیں انہیں اغراض کا، ٹانا ٹشنی کا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو میرا محب ہوگا، وہی بغض رکھے گا جن کے سینے میں میرا بغض ہوگا۔ قرنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک لطیف اشارہ ہے، قرنی، جیسا کہ آپ نے فرمایا قرنی، صدیق کے اخیر میں کاف ہے، کرنے سے کاف سے صدیق اکبر کا زمانہ مراد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت مراد ہے۔ کرنی میں دوسرے نمبر پر راہ دور عمر مراد ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام پھیلا ہوا تھا۔ آج کے دور میں اگر جانچا جائے، ناپا جائے تو 27 بڑے بڑے ملک بن جاتے ہیں، جن کے فراست ایمانی پر آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب او کما قال، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان وعمر وقلبی، اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا عمر کی زبان پر، دل پر، فرش پر عمر کہتا تھا، عمر پر، عرش پر عمر کا اللہ کہتا تھا۔ ہندوستان کا مسند ہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک حدیث پاک میں 20 سے 22 مقامات وہ ہے عمر کی تائید پر اللہ نے وہ قانون اتارا ہے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔
عمر کی فراست ایمانی پر آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، عمر جس دن دنیا سے تو رخصت ہوگا، قیامت تک محمد کا دین روٹا رہے گا۔ پہلی محرم کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حیدر کرار داماد مصطفیٰ فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سرانے کے اوپر بیٹھ کر جو جملہ کہا تھا، فرمایا کہ عمر کے جانے کے بعد اسلام یتیم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کا مہاتما گاندھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہوا تھا، اے ہندوستان والو، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت کا عکس اگر بھارت کی بھومی پر پڑ جائے، ہندوستان جہنم نہیں جنت نشان بن سکتا ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام انبیاء معصوم ہے تو صحابہ محفوظ ہے۔ یہاں پر انا عالمکم باللہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے اعلان کیوں کیا گیا؟ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ تو ایک سوال ہے، اور دوسرا ایک سوال ہے کہ جب گناہوں کا وجود نہیں ہے تو معافی کا اعلان کا کیا فائدہ؟ شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک تقریب پیدا ہو گئی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے حق میں اعلان کیا گیا، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے اعلان کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، اسی لیے کہ اعلان نہیں کیا گیا۔ آپ کے لیے جو اعلان کیا گیا وہ بھی بالفرض ہے، یعنی فرض کرو کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ معاف ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، قرآن پاک کی سورہ فتح جو ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کی دفاعات مسلمانوں کے توقعات کے خلاف تھی۔ ان دفاعات سے مسلمانوں کے جذبات اس قدر مجروح ہوئے تھے، وہ غم سے نڈال تھے، اور سب سے زیادہ غم میں اگر مبتلا تھا تو صحابی رسول عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہے اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر کیوں نہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پھر ہم دین کی رسوائی کیوں برداشت کریں؟ حدیث لمبی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ واپسی میں راستے پر سورہ فتح نازل ہوئی، اس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا اور ساتھ ہی میں اعلان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن شرائط پر صلح کی ہے، اگر بالفرض کسی کے ذہن میں وسوسہ آ جائے تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ صلح ٹھیک نہیں کی ہے تو وہ سن لے، ہم نے اپنے نبی کے سب اگلی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کیا ہے۔ بس کسی کو اس قسم کا وسوسہ دل میں لانا بھی نہیں چاہیے، اعتراض ختم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک موقع آیا تھا، اسی لیے اعلان کیا گیا کہ دیگر انبیاء کے لیے کوئی ایسی تقریب پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے لیے اعلان کیا گیا۔ دیکھو گناہ کے 4 درجات ہیں، گناہ کے درجات جو ہے، اسٹیپ جو ہے وہ 4 ہے۔ معصیت، نافرمانی، سیئہ، برائی، ان کے بعد خطیئتین، غلطی، ذنبین، کوتاہیاں۔ گناہ کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے، وہ جو کوتاہی آدمی کو عیبدار کر دے وہ ذنبین کہلاتی ہے، اور بعد بھی لوگوں میں کے خیالات کے اعتبار سے بھی، ورنہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے، ان سے ادنا درجے کا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ابدان مبارک کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ یہ اعلان تو صرف گمان کرنے والوں کے لیے گمان کے اعتبار سے کیا گیا تھا۔ اعتراض ختم ہوتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ اللہ کی ذات کو جاننے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کی تعریف کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، عبادت کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، ثنا حمد کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، ذکر اذکار کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، شکر کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، صبر کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی جو ذات ہے آپ کے لیے بہترین سے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن علوم کا جامع ہے، آپ کی ذات بابرکت اعمال کی جامع ہے۔ قرآن متن ہے تو آپ کی ذات بابرکت ان کی شرح ہے۔ ان کے بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اس کے بعد حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، معرفت جو ہے، معرفت کا دوسرا نام ہے یقین، اور یقین کا جو تعلق ہے قلب کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، معرفت دل کا فعل ہے، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ نے فرمایا لیکن ان قسموں پر تم کو پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کھائی ہے۔ آگے چلیے آگے۔ حدثنا محمد بن سلامی، چلیے آگے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا
كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف غضب وجهه ثم يقول إن أتقاكم وعلمكم بالله أنا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت لائے ہیں، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد عن هشام ابیہ عن هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تھے، اذا امرهم ہوم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، امرهم دوسری مرتبہ، من الاعمال بما یطیقون صحابہ کرام کو کوئی حکم دیتے تھے تو انہی کاموں کا حکم دیتے تھے. اذا امرهم جب حکم کیا جاتا تھا صحابہ کرام کو کسی کام کا حکم کرتے تھے، من الاعمال بما یطیقون وہی اعمال کا حکم کرتے تھے جو صحابہ کر سکتے تھے. قالو صحابہ نے فرمایا انا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ، انا بے شک ہم لسنا آپ کے مشابہ نہیں ہے، کہیاتک یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے اغلاط کو غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اللہ کے رسول ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک، بے شک اللہ نے تحقیق کے معاف کر دیا ہے آپ کے اگلے زندگی کے اور پچھلی زندگی کے گناہ کو بھی. وما تأخر فیغضب حتی یعرف الغضب فی وجہہ ثم یقول ان اتقاکم وعلمکم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر غصہ کے آثار ظاہر ہونے لگے. صحابہ کرام کے فرمان کو سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. آئی ان اتقاکم تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، وعلمکم باللہ اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. آپ کا چہرے مبارک کا سرخ ہو جانا صحابہ پہچان گئے کہ یہی وہ موقع ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے، اور غصہ آپ کا اس وجہ سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھنے لگے ہم پیغمبر صاحب سے بھی عبادت، تقوی یا علم معرفت میں بڑھ گئے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، آپ کا علم جو ہے ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی پیدا کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ علوم دیا کہ لوح محفوظ اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت کا علوم، تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا علوم آپ کے علوم نبوت میں شامل تھا، اور اللہ پاک نے آپ کی باتوں میں یہ برکات رکھی ہے کہ ایک بندہ قیامت تک آقا کی باتیں بیان کرتا چلا جائے، قیامت آ سکتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اب بات مختصر کرتے تھے لیکن مضمون بڑا لمبا نکلتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، جزا اللہ